یہ ہیں دنیا کے 5 خاص انسان جن کے آگے کسی کی بھی نہیں چلتی۔ ہسٹری کے مطابق یہ انسان اتنے طاقتور ہیں، ان خاص لوگوں کو دنیا کے ہر کونے میں جانا جاتا ہے۔ ان کے کاموں سے دنیا کی بڑی آبادی مسلمان بن چکی ہے۔ دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے کے لیے ان لوگوں کا بہت کام رہا ہے۔ دنیا کے سب سے خاص انسانوں کی لسٹ میں پہلا نام آتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ مکہ میں پیدا ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے مشہور انسان مانے جاتے ہیں۔ دنیا کا پہلا تعلیمی نظام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی شروع کیا تھا۔ 1400 سال کے بعد بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والوں کی تعداد کروڑوں اربوں میں ہے۔ ٹویٹر اور فیس بک کے دور میں بھی آج سب سے زیادہ فالوور رکھنے والے انسان ہیں۔ ان کے اوپر نازل ہوئی کتاب قرآن مجید آج دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بن چکی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھی گئی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی سب سے پہلے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کی۔ ان کی کئی ہوئی باتوں پر آج دنیا بھر میں عمل کیا جاتا ہے۔ دنیا کے 56 ملکوں کا سرکاری نظام اسلام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں بات کی تھی، جس سے ہر سال کروڑوں غریبوں لوگوں کی مدد کی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے حضرت عمر۔ حضرت عمر پہلے انسان ہیں جنہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی۔ ان کی سلطنت کا دائرہ اسکندر کی سلطنت سے بڑا تھا۔ اسلام کو آگے پھیلانے کے لیے حضرت عمر نے بڑی محنت کی تھی۔ دنیا میں پولیس کا نظام حضرت عمر نے ہی شروع کیا تھا۔ انہوں نے ہی یہ قانون بنایا تھا کہ سلطنت میں رہنے والے غریب اور کمزور انسان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری وہاں کے پولیس والوں کی ہے۔ حضرت عمر اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے۔ انہوں نے ہی دنیا کی سپر پاور رومن اور فرانس کو شکست دی تھی۔ ان کی حکومت نے اسلامی سلطنت کا دائرہ عرب سے لے کر مصر اور ایران اور عراق تک پھیل گیا تھا۔ دنیا کے سب سے پہلے انکم ٹیکس افسر کو ہی خلیفہ نے ہی تعینات کیا۔ حضرت عمر دنیا کے سب سے زیادہ انصاف کرنے والے حکمران تھے۔ ان کے انصاف کی آج بھی مثال دی جاتی ہے۔ نمبر 3 پر ہے صلاح الدین ایوبی۔ عراق میں پیدا ہونے والے صلاح الدین ایوبی آج بھی دنیا کے پہلے بہترین سلطان مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے ہی 1187 عیسوی میں بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ہی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کے ذریعے بنائی گئی ایوبی سلطنت نے 100 سالوں تک آدھی دنیا پر حکومت کی۔ اس سلطنت کی سرحدیں مصر سے لے کر سیریا، ترکی، یمن، حجاز اور افریقہ تک پھیل گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی دنیا کا پہلا حکمران تھا جس نے سب سے زیادہ ہسپتالوں اور سکولوں کو بنوایا۔ ان کے ذریعے بنائے گئے ہسپتالوں میں دنیا کے بہترین ڈاکٹر کام کرتے تھے۔ دنیا کا پہلا تعلیمی بجٹ انہوں نے ہی پیش کیا تھا۔ مشہور جنگجو خالد بن ولید دنیا کے چوتھے سب سے مہان انسانوں میں سے ایک ہے۔ خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 100 سے بھی زیادہ جنگیں لڑی ہیں اور کسی میں بھی شکست نہیں کھائی۔ خالد بن ولید اسلامی فوجوں کے کمانڈر آف چیف تھے۔ وہ مکہ میں پیدا ہوئے اور اسلام قبول کرنے کے بعد انسانیت کی تبلیغ میں لگ گئے۔ انہوں نے عرب اور دوسرے علاقوں میں لوگوں پر ظلم کر رہے بادشاہوں کے ساتھ جنگیں کی اور لاکھوں غلاموں کو آزاد کروایا۔ ان کی لیڈرشپ میں مسلمانوں نے آدھا مڈل ایسٹ کو فتح کر لیا تھا۔ خالد بن ولید نے جن علاقوں کو فتح کیا تھا وہ آج مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ خالد بن ولید نے ہی بیزنٹائن امپائر کو شکست دی تھی جسے کئی 100 سالوں تک کوئی نہ ہرا پایا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ دنیا کے سب سے مہان انسانوں کی لسٹ میں 5واں نام ارطغرل غازی کا آتا ہے۔ سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی نے ہی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ اس نے اپنے 2000 ساتھیوں کی مدد سے ایک ایسی حکومت قائم کی جو 700 سالوں تک پوری دنیا پر حکومت کرتی رہی۔ اس کی نسلوں میں پیدا ہونے والے سلطان محمد فاتح نے ہی دنیا کی سب سے بڑی توپ بنوائی تھی۔ ارطغرل غازی کے ذریعے بنائی گئی سلطنت عثمانی نے دنیا کو سب سے زیادہ استاد اور ڈاکٹر دیے۔ ارطغرل نے ڈاکٹر اور عالموں کی ایک بڑی جماعت تیار کی تھی جو مفت میں لوگوں کی مدد کرتی تھی۔ ان کا پورا خرچہ ارطغرل اٹھاتا تھا۔ 2014 میں ترکی کے صدر طیب اردگان کے کہنے پر ارطغرل کی زندگی پر ایک ڈرامہ بنایا گیا۔ ارطغرل کی زندگی پر بنایا گیا یہ ڈرامہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے کو 90 زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے اور دنیا کے 150 سے بھی زیادہ ملکوں میں اسے لائیو دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں ایسے بہت سے مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے بہت کچھ کیا۔ 7ویں صدی سے لے کر 18ویں صدی تک سب سے بڑے سائنسدان مسلمان ہی تھے۔ سچ تو یہ ہے اگر مسلمان نہ ہوتے تو دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ دوستو ایسی ہی انفارمیشن ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہماری YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔